اب سنیے کیا ہوتی تھی یہ مزمل. عربوں کے ہاں قافلے چلتے تھے، اونٹوں کے اوپر سواری ہوتی تھی. اونٹ کا ایک کجاوا ہوتا ہے، کجاوے میں دائیں بائیں 2 سواریاں بیٹھتی ہیں. اب یہ جو میر کارواں ہوتا تھا ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو بڑے ایکسپرٹ تھے، ان کی بڑی شہرت تھی. کیا بات تھی اس میں کہ یہ 2 سواریاں اس قسم کی بٹھائی جائیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ ہم وزن اتنی ہوں کہ ان کا وزن جو ہے، توازن جو ہے وہ برقرار رہے اوپر عہدے اس کا قیادے کا. تو ٹھیک بات ہے، وہ ایک طرف جو ایک بڑا سا پہلوان بٹھا دیں، دوسری طرف ایک منحی سا وہ بٹھا دیں، تو آپ سوچئے نا کہ اس اونٹ کا کیا اشر ہوگا، ان سواریوں کی کیا کیفیت ہوگی، چل ہی نہیں سکیں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہوتی تھی، لیکن یہ تو تھی فزیکل طبی. اور آخری چیز یہ کہ یہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا، یہ 2 ہی ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرنی ہوتی تھی. تو دوسری چیز وہ یہ دیکھتا تھا کہ مزاج میں، ذوق میں، چستگی میں ہم آہنگی ہونی چاہیے 2 سواریوں کے اندر. وہ انتخاب کرتا تھا اس طرح سے ان سواریوں کا کہ وہ 2 اس طرح کے رفقا ہوں جن میں کامل ہم آہنگی ہو. یہ جو 2 آپس میں بیٹھے ہوتے تھے ان کو ایک دوسرے کا ضمیل کہتے تھے. یہ جو اس طرح سے سواریوں کو تیاریاں کر کے بٹھاتا تھا اسے مزمل کہتے تھے. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. آج بھی عزیزان من مجھ پہ خدا نہ کرے کوئی وحی تو نازل نہیں ہوتی. میں نے اپنے لغت میں کیا لکھا ہے، ایک ایک معنی کی انہی کی لغاتوں کی میں نے حوالے دیے ہیں اس کے اندر. وہ آج بھی ان کو ضمیل کہتے ہیں رفیقوں کو، اس قسم کے رفیق جو کامل ہم آہنگ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، یک رنگ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو آج بھی ضمیل کہتے ہیں. وہ اس قسم کے کارواں کی تیاریاں کرنے والا وہ آج بھی بڑی شدت سے جو اس کے اندر ہو، یہ مزمل جو ہے شدت سے ہے، اس کو یہی کہتے ہیں. تزمل اسی چیز کا نام ہوتا ہے. اس قسم کی جماعت تیار کرنے والے، اس قسم کے رفقا تیار کرنے والے جو ایک دوسرے سے کامل ہم آہنگ ہوں. پہلی چیز اس انقلاب آفرینی کی مہم کے لیے اس قسم کی جماعت تیار کرنی تھی، اور اس کی ابتدا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ میرے عسکریت کے ماہر بھائی جو ہیں یہاں بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، وہ اس کی اہمیت پہچانتے ہوں گے کہ میدان جنگ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا والا جو ہے وہ کس قسم کے ہونے چاہیے اور کیا بات ہے اس کے اندر. اور ایک کمانڈر کی یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ وہ اس قسم کی رفقا تیار کرے. اس قسم کی جماعت جو تھی ان میں سے ہر فرد ایک دوسرے کا ضمیل کہلاتا تھا. یہ عمل تزمیل کہلاتا تھا. ایسا کرنا، اس کرنے والے کو مزمل کہتے تھے. اور یہ جو چیز تھی ابتدا ہوئی اس قسم کی جماعت سازی کی، تو اس کے لیے یہ قرآن نے، خدا نے حضور کو پکارا آپ کی اس خصوصیت کی بنا پہ، یا ایھا المزمل، اور جماعت تیار کرنے والے. نظر آتا ہے کہ یہ پروگرام بڑا مشقت طلب تھا، بڑا ہمت طلب تھا، بڑا جرأت آزما تھا، حوصلہ شکن جسے کہتے ہیں کہ استخواں شکن، کمر شکن، کمر توڑ دینے والا. کیا پروگرام تھا؟ 2 ہی آیتوں کے بعد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. وہ پروگرام تمہارے ذمہ لگایا جا رہا ہے جس سے تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی. اللہ،
واجہ کا حضرت الذی انقض ظہرہ کا سورہ علم نشرہ میں آئے گا آگے چل کے کہ دیکھا جب یہ کامیابیاں ہو گئی تھیں، فتح ہو گئی، مارکیٹ سر ہو گیا، تو اس وقت کہا تھا کہ دیکھا خدا نے کس طرح اس بوجھ کو اٹھا دیا تمہارے اوپر سے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. یہ تھا پروگرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اتنا بڑا پروگرام، اس قدر تصادمات اور کنفرنٹیشن. خود قریشی مان نہیں تھے، عرب اور عجم کے خلاف اعلان جنگ، اور یہ چار خاشاک کی ایک جماعت کٹھی ہوئی. سوچئے تو اس سربراہ، اس کمانڈر ان چیف، اس انقلابی لیڈر، کتنی بڑی ذمہ داری تھی اس کے اوپر.